بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المعرب والمبنی، معرب اور مبنی کا بیان۔ والاسم منه معرب ومبنی لشبه من الحروف مدنی كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصغلا۔ کلام اور کلمات کی بحث کے خاتمے کے بعد معرب اور مبنی کا بیان شروع کیا۔ معرب وہ ہے کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے، اور مبنی وہ ہے کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ پہلے مصرعے میں فرمایا کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ والاسم منه معرب ومبنی لشبه من الحروف مدنی، فرماتے ہیں کہ مبنی اسم مبنی کیوں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ بیان کی کہ دراصل حروف سے یہ مشابہت رکھتا ہے، تو اس لیے یہ مبنی ہوتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مبنی صرف حروف کی مشابہت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کا صرف ایک ہی سبب ہے کہ حروف سے وہ مشابہت اختیار کر لی ہے اس نے۔ آگے ہے كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا الی آخرہ، فرماتے ہیں کہ یہ چار صورتیں ہیں، مشابہت کی چار صورتیں ہیں، یعنی اسم اگر حروف سے ان چار صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں مشابہت رکھتا ہو تو اس وقت وہ مبنی کہلائے گا۔ كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، جیسے کہ وضعی مشابہت، فی اسم جئتنا کلمہ جئتنا کے دونوں اسموں کے اندر پائی جا رہی ہے۔ یہاں بتلانا یہ مقصود ہے کہ ایک مشابہت ہوتی ہے وضع کے اعتبار سے، یعنی جس طرح حروف یعنی حروف اصطلاحیہ ایک حرف یا دو حرف پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان کی وضع ایک حرف یا دو حرف پر ہوتی ہے، تو اسی طرح بعض اسماء بھی ایک حرف یا دو حرف پر مشتمل ہوتے ہیں، تو یہ مشابہت وضعی مشابہت کہلاتی ہے۔ اگر اسم کے اندر یہ وضعی مشابہت پائی گئی تو پھر یہ مبنی کہلائے گا۔ جیسے کلمہ جئتنا میں دیکھیے، تا ضمیر واحد مذکر حاضر کی ہے اور نا ضمیر جمع متکلم کی ہے۔ تا ضمیر ایک حرف ہے، یعنی حروف تہجی میں سے صرف ایک حرف ہے، تو یہ حروف اصطلاحیہ کے مشابہ ہوا۔ اسی طرح نا ضمیر یہ دو حرف ہیں، تو یہ حروف اصطلاحیہ میں سے وہ حروف جو دو حرف پر مشتمل ہوتے ہیں جیسے فی، اس کے مشابہ ہوا، تو یہ مشابہت وضعی ہوئی۔ یہ مشابہت اگر پائی گئی اسم کے اندر تو پھر اسم بھی مبنی ہوگا، یعنی اسم اگر ایک حرف یا دو حرف پر مشتمل ہو تو مبنی ہوگا۔ والمعنوی فی متی وفی ہنا، دوسری مشابہت کی صورت ہے یہ مشابہت معنوی، یعنی اسم کے اندر وہ معنی پائے جاتے ہوں جو حرف کے اندر پائے جاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اسم مبنی ہوگا۔ مثال دیکھیں متا، اور انہوں نے دو مثال دی ہیں متا اور ہونا سے۔ دراصل یہ دو مثالیں دو قسموں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ بعض حروف وہ ہیں کہ جو موجود ہیں اور بعض حروف وہ ہیں جو موجود نہیں ہیں۔ متا کی مشابہت ہم دیکھیں، یہاں سے بات سمجھ میں آئی کہ مدا حمزہ استفہامیہ سے مشابہت معنویہ رکھتا ہے، کیونکہ متا کی دو قسمیں ہیں، متا شرطیہ یا متا استفہامیہ۔ اگر متا استفہامیہ ہے تو حمزہ استفہامیہ سے مشابہت رکھنے کی وجہ سے مبنی ہوگا، اور اگر متا شرطیہ ہے تو اس صورت میں وہ ان حرف شرط سے مشابہت رکھنے کی بنیاد پر مبنی ہوگا۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ جو حروف جن حروف سے مشابہت معنویہ پائی جا رہی ہے،
وہ حروف بھی موجود ہیں، حروف کا استعمال ہوتا ہے، لیکن آگے ہنا کی جن حروف سے مشابہت ہوئی ہے وہ حروف موجود نہیں ہیں۔ تو یہ دو قسموں کی طرف اشارہ تھا۔ اب اصل میں بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک معنی ہے، یعنی یہ بھی ایک مفہوم ہے کہ آپ اگر کسی کی جانب اشارہ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک معنی اور مقصد والی بات ہے۔ تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی حرف موضوع ہونا چاہیے تھا، اس بات کو بتلانے کے لیے، یعنی اشارے کو بتلانے کے لیے کوئی حرف موضوع ہونا چاہیے تھا، لیکن کوئی حرف نہیں پایا گیا، تو اس لیے اس کو حروف غیر موجودہ کہتے ہیں۔ اور ہنا جو ہے اسم پایا گیا، تو اسم جب ہنا پایا گیا تو اسم یہ مشابہ ہو گیا اس حرف کے جو موجود نہیں ہے۔ تو یہ دونوں حرف مشابہ ہیں، دونوں اسم مشابہ ہیں حروف کے، اور یہ مشابہت معنوی مشابہت ہے، یعنی معنی ان اسم کے اندر حروف کے پائے جا رہے ہیں، وہ معنی پائے جا رہے ہیں جو حروف میں ہوتے ہیں۔ مثلا متى میں آپ نے دیکھا کہ متى یا تو استفہامیہ ہو گیا، شرطیہ ہوا، تو استفہام اور شرط کے معنی حروف کے اندر پائے جاتے ہیں۔ آگے ہے وَكَنِيَابَةٍ عَنِ الْفِعْلِ بِلَا تَأَثُّرِ وَكَافْتِقَارٍ أُصِّلَ، اور جیسا کہ فعل سے نائب ہو، فعل سے نیابت ہو، بلا تأثری، بغیر عمل کے قبول کرنے کے۔ تأثر کا مطلب ہے قبول کرنا، یعنی عمل کو قبول کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ کچھ حروف وہ ہیں، بلکہ حروف کی خاصیت یہ ہے کہ فعل کی طرح وہ عمل کرتے ہیں، لیکن وہ دوسرے کا عمل اپنے اندر قبول نہیں کرتے، یعنی وہ عامل تو ہوتے ہیں مگر غیر متاثر للعمل ہوتے ہیں۔ تو حروف فعل کے تو نائب ہوئے اس اعتبار سے کہ فعل جس طرح عمل کرتا ہے اس طرح حروف عمل کرتے ہیں، جیسے کہ حروف جارہ ہیں، یہ اپنے مابعد کو مجرور کرتے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل ہیں، یہ اپنے اسم کو، یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو یعنی اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ تو یہ فعل کی طرح عمل تو کرتے ہیں مگر خود کوئی عامل ان کے اندر عمل نہیں کرتا۔ تو اگر یہ دو صفت بیک وقت کسی اسم کے اندر پائی جا رہی ہیں، یہ دونوں صفت بیک وقت اگر کسی اسم کے اندر پائے جا رہی ہیں تو اس صورت میں وہ اسم بھی مبنی ہوگا، جیسا کہ اسماء افعال۔ اسماء افعال دوسرے اسم میں عمل کرتے ہیں، یعنی اگر اسم فعل بمعنی فعل ماضی ہو تو یہ اپنے ما بعد والے اسم کو رفع دے گا، اور اگر اسم فعل بمعنی امر ہے تو اس صورت میں یہ ما بعد والے اسم کو نصب دے گا۔ تو اسم اسماء افعال یہ عامل ہوئے، لیکن کوئی دوسرا اسم یا کوئی دوسرا فعل، کوئی دوسرا عامل ان کے اندر عمل نہیں کرتا ہے تو یہ عمل کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو اسماء افعال اس وجہ سے کہ وہ نائب عن الفعل ہوتے ہیں فی العمل اور غیر متاثر ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ حروف کے مشابہ ہوئے، لہذا اسماء افعال بھی مبنی کہلائیں گے۔ لیکن اگر اسم کے اندر نیابت عن الفعل تو پائی جا رہی ہے، یعنی وہ عامل ہے مگر وہ عمل کو قبول بھی کرتا ہے، تو اس صورت میں وہ مبنی نہیں ہوگا۔ جیسے اعجبنی ضربک زیدن، اعجبنی ضربک زیدن، زیدن یہاں منصوب ہے ضرب کی وجہ سے جو کہ مصدر ہے، تو یہ اسم ہے، اس کے اندر یہ عمل کر رہا ہے مگر یہ خود دوسرے کا عمل بھی قبول کر رہا ہے، یعنی
اعجب فعل اس کے اندر عامل ہے، تو اس صورت میں یہ مبنی نہیں ہوگا، یہ مصدر مبنی نہیں ہوگا۔ آگے چوتھی صورت ہے وَكَافْتِقَارٍ اُصِّلَا، جس طرح حروف محتاج ہوتے ہیں اسم کے، اور اسم یا دوسرے یا فعل کے ملائے بغیر ان کے معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، یعنی محتاج محض ہوتے ہیں، تو اسی طرح احتیاج لازمی اگر اسم کے اندر پائی جا رہی ہے، یعنی وہ کسی دوسرے کا محتاج ہے، تو اس صورت میں بھی اسم مبنی ہوگا، جیسا کہ اسماء موصولہ کہ وہ اپنی صلے کے بغیر نامکمل ہیں، اسی لیے اور اسی طرح وہ الاسماء اللازمہ للاضافہ وہ بھی مبنی ہوتے ہیں، جیسے کہ فوق، تحت وغیرہ۔ تو اسماء موصولہ یہ مبنی ہوتے ہیں کیونکہ صلے کے محتاج ہوتے ہیں، صلے کے بغیر نامکمل ہوتے ہیں، تو جہاں پر اس طرح احتیاج کی افتقار پایا جائے گا تو وہ بھی مبنی ہوں گے۔ تو یہ 4 صورتیں ہوئیں اس حروف سے مشابہت کی۔ ان 4 صورتوں میں سے اگر کوئی ایک صورت اسماء کے اندر پائی جائیں گی تو وہ مبنی ہوں گے۔ ترکیب دیکھیں، والاسم یہ مبتدا ہے الاسم، اور اس کے بعد منہ یہ خبر مقدم ہے، معرب و مبنی یہ معطوف علیہ معطوف ہو کر یہ مبتدا مؤخر ہیں، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر یہ اسم کی خبر بن جائیں گے۔ اس کے بعد ہے لشبہ من الحروف مدنی، یہ مدنی صفت ہے شبہین کی، اور یہ لام حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا مبنی کے۔ اسی طرح کالشبہ الوضعی، فی اسم جئتنا کاف حرف جار ہے، الشبہ مجرور ہے، تو یہ جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا لشبہین میں، لشبہین سے یہ متعلق ہو جائے گا۔ آگے ہے الوضعی یہ صفت ہے، فی حرف جار ہے، اسمئی یہ مضاف ہے، اور یہ تثنیہ ہے، اصل میں تھا اسمین، اسم کا تثنیہ، نون کو اضافت کی وجہ سے حذف کر دیا۔ جئتنا یہ مضاف الیہ ہے۔ آگے والمعنوی فی متی و فی ہنا، اس کی ترکیب، یہ المعنوی صفت ہے، بلکہ المعنوی یہ معطوف ہے الوضعی پر۔ آگے وکنیابۃ عن الفعل، اور یہ بھی اسی طرح اس کا عطف جو ہے ہو جائے گا کالشبہ پر، عطف ہو جائے گا اس کا کالشبہ پر، اور وکافتقار اصلا اس کا بھی اسی طرح اس پر عطف ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، ومعرب الاسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما، اور اسماء میں سے معرب وہ ہیں کہ جو حروف کی مشابہت سے سالم ہوں، كأرض وسما جیسے کہ ارض اور سما، یعنی اسم اگر حروف کی مشابہت سے خالی ہے تو وہ معرب ہوگا۔ پھر اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم صحیح اور اسم معتل۔ اسم صحیح کی مثال ارض سے دی ہے، اور اسم معتل کی مثال سما سے دی ہے۔ اسم صحیح کہتے کس کو ہیں کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اور سما اسم معتل ہے، اور اسم معتل کہتے ہیں اسے جس کے آخر میں حرف علت ہو۔ اچھا، یہ صحیح اور معتل جو ہے یہ نحو کے اعتبار سے، صرف کے اعتبار سے نہیں ہے۔ پھر اچھا، یہ وسمن، یہ سمن کیا ہے؟ سمن جو ہے یہ اسم کی ایک لغت ہے، اسم کی کئی لغات ہیں، مثلا اسمن، اور اسی طرح سمن، اسی طرح اس کی سمن ہے، اور سمن ہے، اور وسمن ہے، یہ 4 لغت ہیں اسم کی، تو یہ سمن بھی اس میں سے ایک لغت ہے۔ تو یہ مثال ہوئی اس میں معتل کی۔ آگے ہے وفعل امر ومضی بنیا واعرب مضارعا ان عریا
من نون توکید مباشر ومن نون اناث کیرعن من فتن۔ کہہ رہے ہیں کہ فعل امر و فعل ماضی یہ مبنی ہے۔ وَأَعْرَبُوا مُضَارِعًا إِنْ عَرِيَ، اور علماء نحات نے مضارع کو معرب قرار دیا ہے ان عریہ اگر وہ خالی ہو من نون توکید مباشری فی الفور نون توکید سے، ومن نون بلکہ متصل نون توکید سے، ومن نون اناث کیرعن من فتن، اور جمع مؤنث کے نون سے جیسا کہ یرعن من فتن۔ یہاں کچھ اسم معرب کو بیان کیا ہے اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے، اور کچھ مبنیات کو بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے تشریح سے پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ بصریین اور کوفیین کا اس سلسلے میں اختلاف ہے مبنی اور معرب ہونے میں۔ بصریین کے یہاں پر اسم میں اصل اعراب ہے، یعنی اسم کا معرب ہونا اصل ہے، اور افعال میں اصل مبنی ہونا ہے، یعنی اسم اصلاً معرب ہوتا ہے اور فعل اصلاً مبنی ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسم کی معانی کے اعتبار سے مختلف حالتیں ہوتی ہیں، کبھی اس کے اندر فاعلیت کے معنی پائے جاتے ہیں، کبھی مفعولیت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو ان معنی کے درمیان تمییز کرنے کے لیے اعراب کو لایا گیا۔ ان معنی کے درمیان یعنی فاعلیت اور مفعولیت کے جو معنی اسم کے اندر پائے جا رہے ہیں، ان کے درمیان تمییز کرنے کے لیے اعراب کو لایا گیا۔ جبکہ فعل کے اندر نہ فاعلیت کے معنی پائے جاتے ہیں نہ مفعولیت کے معنی پائے جاتے ہیں، تو وہاں اعراب کی ضرورت نہیں تھی، تو اسی لیے وہ اصل مبنی ہوا اور اسم جو ہے اصلاً معرب ہوا۔ جبکہ کوفیین کے یہاں پر اسم اور فعل دونوں میں معرب ہونا اصل ہے، اور جیسا کہ میں نے شروع سبق میں بتلایا تھا کہ علماء نے اکثر مسائل میں بصریین کے مذہب کو ترجیح دی ہے، تو وہ بھی یہاں پر بھی بصریین کا مذہب مختار ہے کہ اسم میں اصل معرب ہونا ہے اور فعل میں اصل مبنی ہونا ہے۔ اچھا آگے ہے وفعل امر ومضی بنیا، کہ فعل امر و فعل ماضی مبنی ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے بصریین کا اور کوفیین کا۔ کوفیین کے ہاں فعل امر معرب ہوتا ہے، مبنی نہیں ہوتا ہے، لیکن بصریین کے ہاں فعل امر بھی مبنی ہوتا ہے، جبکہ ماضی کے سلسلے میں دونوں مکتب فکر کے علماء کا اتفاق ہے کہ وہ ماضی مبنی ہمیشہ مبنی ہوتا ہے۔ افعال آگے ہیں وَأَعْرَبُوا مُضَارِعًا إِنْ عَرِيَ من نون توکید مباشر ومن نون اناث کیرعن من فتن، کہ علماء نحات نے فعل مضارع کو معرب قرار دیا ہے۔ فعل مضارع بھی معرب ہوتا ہے اور اکثر صیغے اس کے معرب کے ہوتے ہیں، لیکن یہ کبھی مبنی بھی ہوتا ہے، اور مبنی اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب اس کے آخر میں نون تاکید، یعنی نون تاکید کہتے ہیں نون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف، یا نون خفیفہ، نون ثقیلہ جیسے لیضربن اور نون خفیفہ جیسے لیضربن، تو نون ثقیلہ ہو یا نون خفیفہ ہو فعل مضارع کے آخر میں، تو فعل مضارع مبنی ہوگا، لیکن اس صورت میں نون تاکید کے ہونے کی صورت میں ضروری ہے کہ نون تاکید فعل سے ملا ہوا ہو۔ تثنیہ یا جمع کا تثنیہ کا الف یا جمع کا واو یا واحد مؤنث حاضر کی یا نون اور فعل کے درمیان حائل نہ ہو۔ اگر نون اور فعل کے درمیان ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک آ جائے گا تو اس صورت میں یہ مبنی نہیں ہوں گے بلکہ معرب ہوں گے۔ تو من نون توکید مباشر، مباشر کے معنی ہے متصل ہونا، فی الفور آنا،
کہ اگر فعل کے بعد نون تاکید متصل ہوتا ہے تو اس صورت میں تو یہ مبنی ہوں گے، لیکن اگر یہ متصل نہیں ہوتا ہے تو یہ مبنی نہیں ہوں گے۔ جیسے لیضربن، لیضربانی، تو لیضربن تو مبنی ہے کیونکہ نون تاکید فی الفور فعل کے بعد آ رہا ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ لیکن لیضربان تثنیہ کے صیغے میں نون اور فعل کے درمیان الف، تثنیہ کا الف یہ حائل ہو رہا ہے، یہ بلکہ فاصل ہو رہا ہے، تو اس صورت میں لیضربان تثنیہ کا صیغہ، اسی طرح جمع کا صیغہ لیضربن، یہ معرب ہوں گے، مبنی نہیں ہوں گے۔ آگے ومن نون اناث، کہ اگر فعل مضارع کے آخر میں جمع مؤنث کا نون ہے، جیسے یضربن یا یفعلن، تو یا تفعلن تضربن، تو اس صورت میں بھی فعل مضارع مبنی ہوگا۔ تو فعل مضارع مبنی ہوگا اگر اس کے آخر میں نون تاکید ملا ہوا ہو یا اس کے آخر میں جمع مؤنث کا نون ہو، اور اگر ان کے آخر میں دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت نہیں بن رہی تو پھر فعل مضارع معرب ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق ہم یہیں روک دیتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھ لیں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔